بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان مختلف انداز میں، مختلف زاویے سے، مختلف گوشوں سے واضح فرمائی اور دعوت دی ہے کہ میرے بندو مجھے پہچانو۔ بڑے عجیب و غریب کاریگری ہے تبارک و تعالیٰ کی کہ جب انسان اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اپنے رب کو پا لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور جب وہ پہچان لیتا ہے تو اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ازل سے لے کے ابد تک، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو نچھاور کیا۔ ان نعمتوں کو جب انسان سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ ان نعمتوں کا خالق اور مالک بس ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کی تو ہے ہی یہ ڈیوٹی ہے، پہچانے بھی اس کو اور مختلف انداز سے پہچانے، انہیں تو دعوت دی گئی ہے، لیکن جو نہیں مانتے ہیں خداوند قدوس کو وہ بھی اضطرارً مانتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، دریاؤں کو کس نے بہایا، سورج کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے بنایا، اور تمہارے ارادوں کے اوپر جو قاہر مطلق ہے، جو تمہارے ارادوں کے اوپر مسلط ہے، وہ کون ذات ہے؟ تو چار اور ناچار یہ انسان مجبور ہو کر یہ کہتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ ہی ہے۔ آخر میں سب کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور دریاؤں کو بہانے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کو روشن کرنے والا خدا ہے، اور جب چاہے گا وہ خدا سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جب چاہے گا خداوند قدوس اس کارخانے کو تہس نہس کر دے گا، خداوند قدوس ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے عرفت ربی بفسخ العذاب، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے پختہ کرنے کے بعد میں فسخ کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ ایک آدمی پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں آج یہ کام کروں گا، پکا ارادہ کر لیتا ہے لیکن نہیں کر پاتا۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، مضبوط ارادہ کر لیتا ہے کہ آج یہ کام مجھے ضرور بے ضرور کر لینا ہے، لیکن اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایک ایسی اللہ کی کار فرمائی اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کام نہیں کر پاتا، وہ کام نہیں کر پاتا۔
اس سے سمجھ لیتا ہے کہ ان ارادوں کو فسخ کرنے والا، ارادوں کو توڑنے والا بھی تو کوئی ہے اوپر۔ اے انسان، تو ارادہ کر رہا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن خداوند قدوس نے نہیں چاہا ہے کہ یہ کام کرے تو کر نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا فسخ عزائم کی وجہ سے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ایک غلام کا اور بادشاہ کا۔ غلام نمازی تھا، بادشاہ نمازی نہیں تھا، کہیں جا رہے تھے ساتھ میں دونوں۔ غلام نے کہا کہ جی میں نماز پڑھ لوں، وقت آ گیا نماز کا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا۔ بادشاہ باہر ڈیوٹی دے رہا، وہ غلام بنا ہوا ہے، اب وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے کہ کب آوے تو کب ساتھ میں چلیں گے دونوں آگے کے لیے کہیں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا۔ جب سب نمازی نکل گئے، کوئی نہیں رہا، تو بادشاہ نے وہیں سے آواز لگائی، بھائی سب چلے گئے، تو کیا کر رہا وہاں؟ علی کا آنا نہیں دیتا۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی کہ آنا نہیں دیتا۔ آنے کون نہیں دیتا؟ وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، سب چلے گئے، سارے نمازی چلے گئے نماز پڑھ کر کے، تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ باہر کو نکل۔ جو کہ جی آنے نہیں دیتا، اس نے کہا کون نہیں آنے دیتا؟ کہنے کا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے ارادوں کے اوپر بھی وہی قابض ہے، ہمارے پلاننگ کے اوپر وہ قابض ہے۔ ہم پلاننگ کچھ بناتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ پلاننگ ہوتی ہے، لیکن وہ پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ بھلے کتنی پلاننگ بنا لو، لیکن ان پلاننگ کی بنانے والے کے اوپر بھی کوئی بنانے والا ہے پلاننگ۔ یہ تو عارضی پلاننگیں ہیں، جو عارضی پلاننگ والے پلاننگیں بناتے ہیں۔ اصل پلاننگ والا وہ ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، جو کائنات عالم کا خالق اور مالک ہے۔ اس سے رشتہ جوڑو، اس سے رشتہ جوڑو۔ جب اس سے رشتہ ہمارا جڑے گا تو اگر کوئی کام نہیں بھی ہوگا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اللہ نے نہیں چاہا تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ آدمی واویلا ہو جائے، واویلا مچائے، سر پھڑول ہو جائے، سر پھوڑ لے، اپنا بھی پھوڑ لے، دوسروں کا بھی پھوڑ دے۔ یہ واویلا اس طرح کا نہیں ہوگا۔ اگر تعلق صحیح ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ بھئی اس میں بھی خدا کی کار فرمائی ہے۔ عشق کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا اور اگر ہم نے کوئی ارادہ کیا، مضبوط ارادہ کیا اور نہیں کر پائے تو اس میں بھی خدا کی مصلحت ہوگی، خدا کی حکمت ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں بھی اور اس کا حق بھی ادا کریں۔ خالق اور مالک کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اس کا حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اس کی حق کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے خدا کے پاس جائے، نافرمان بن کر کے نہ جائے۔ نافرمان بھی تو خدائی کے ہیں، وہ بھی خدا کے ہیں، لیکن فرما بردار جو ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے اور نافرمانوں کو خداوند قدوس سزا دے گا۔ تو ہمیں شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا چاہیے اور پہچان کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگنا چاہیے۔ خدا کی نافرمانی کر کے ہم
خدا کے ہاں جب جائیں گے تو خدا بند قدوس ہم سے ناراض ہوگا، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے، تو خدا کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن کر کے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔